اچھا، ایک چیز اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اتنے وظائف ہیں، اتنی تسبیحات ہیں، اتنے اذکار ہیں، کون سا ذکر کروں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کتنا کروں؟ زندگی کے اور بھی اللہ نے ضروریات ساتھ لگا رکھی ہیں، مجبوریاں بھی ساتھ لگا رکھی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ میرے آقا کا بھی فرمان ہے، مفہوم ہے، تھوڑا کرو پر وہ ہو جو روز ہو، تھوڑا ہو پر وہ ہو جو روز ہو۔ آج تو دن رات ایک کر دیا، کل تھوڑا بھی نہ کیا۔ ایک تو یہ درخواست ہے، اللہ زیادہ کی توفیق دے اور زیادہ پہ استقامت ہے تو اور خوشی کی بات ہے۔ یہ بھی بات عرض کر دوں، زیادہ کی توفیق دے اور زیادہ پہ استقامت ہے تو اور خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر تھوڑا ہو اور مستقل ہو، بس وہی جو چلتا رہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہر طبیعت، ہر مزاج کے لوگ آئے۔ ان پڑھ بھی آتے تھے اور بہت زیادہ ان پڑھ بھی آتے تھے، دیہاتی جسے عرابی بدو کہتے ہیں وہ بھی آتے تھے۔ نبی تو میرے آقا کی شفقت تو سب کے ساتھ تھی، محبت تو سب کے ساتھ تھی۔ اب ہر بندے کو ایک تسبیح بتاتے تھے، ذکر بتاتے تھے، اعمال بتاتے تھے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں؟ تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں، یا سارے معمولات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، پھر وہ جیسے اپنے معمولات تمہیں دے وہ ویسے کریں۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں جب اللہ کی رحمت وسیع ہے تو اپنے اذکار بھی وسیع کیجیے۔ میں ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، لیکن اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لے، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیریں متوجہ ہوتی ہیں، رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار کی۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ دیکھیں، میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، پر کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اے سخی آقا، سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ، استغفار اس کیفیت کے ساتھ۔ ایک درویش نے یہاں تک فرمایا، جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہ دے۔ تو رمضان کی گھڑیوں میں ان تسبیحات کا اہتمام اللہ توفیق دے کر لیں، اور رمضان کے مبارک لمحات میں 22واں روزہ ہے، باقی 8 روزے باقی رہ گئے، تو یہ بھی کر لیں۔ 22 روزے باقی ہیں، ضرور کر لیں۔
لیکن چلتے چلتے میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا. آلو بخارا خشک، آلو بخارا خشک جس کی کائے نہ جاتی ہو اور کائے کسی چیز سے نہ رک رہی، حاملہ کی کائے بھی، اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چسائیں. جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول فلاں فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخارے یہ عام دنوں میں، اور رمضان میں صبح شام چوس لیں. آلو بخارے کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے. آلو بخارا، خشک آلو بخارے کی بات کر رہا ہوں. اس کو چوسیں، چوستے رہیں، گٹلی پھینک دیں. تو بہت فائدے ہیں اس کے، بہت نفع ہیں. موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج. آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں. آپ رمضان ہے صبح شام 3 آلو بخارے چوس لیا کریں. رمضان نہیں ہے تو 3 سے زیادہ بھی چوس سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں اس میں عمل بتایا کرتا ہوں. ننگے سر ننگے آسمان، ننگا سر ننگا سر، خواتین ننگے سر نہیں. اور اگر ننگا آسمان نہیں ہے، کوئی فلیٹ کوئی گھر ایسا ہے، تو ننگے آسمان کی نیت کر لیں. کئی جھروکے سے ننگے آسمان کو دیکھ لیں بس، اور سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے بس، ختم. اس دوران تھک جائیں، وضو کر سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ چل کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ بھی سکتے ہیں. صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے ساری رات، 3 راتیں، صرف 3 راتیں. مقدر بخت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، نصیبوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، راحتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، برکتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. عافیتیں عرش الہی سے آتی ہیں اور جھولیاں بھر جاتی ہیں. صرف 3 راتوں کا عمل ہے یہ میرا، میں بتا رہا ہوں مسلسل. بس صرف راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، چلتے ہوئے صرف سورۃ فاتحہ، پوری سورۃ فاتحہ آمین کے ساتھ. 3 راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی اللہ سے فیصلہ کروانا ہے، رزق کا، برکت کا، وسعت کا، اولاد کا، نصیب کا، بے اولادی کا، اولاد کی ترقیوں کا، اپنے گھر کا، بڑی سواری، بڑا گھر، بڑا رزق، روحانیت کی تمنگری، روحانیت کا عروج، ولایت، اللہ کے خزانے، یہ چیزیں اگر کرانی ہیں، اللہ سے منوانی ہیں، تو یہ 3 راتوں کو کیش کر لیں اور زندگی بھر عیش کریں. بہت عمل ہے، طاقتور عمل ہے. اس کی برکت سارا سال رہے گی، اس کی برکت نسلوں میں رہے گی، اس کی برکت ہڈیوں میں رہے گی، اس کی برکت خون میں رہے گی، اس کی برکت آنکھوں میں رہے گی، اور اس کی برکت کانوں میں رہے گی، اس کی برکت لبوں میں رہے گی، اور اس کی برکتیں قبروں تک جائیں گی، موت تک جائیں گی. یہ عمل اپنی زندگی میں اس کو سینے سے لگا لیں. آج بہت طاقتور عمل، بہت حیرت انگیز عمل، اور بہت باکمال عمل ہے. کریں، ضرور کریں، اور اللہ سے منوائیں. اسی سے مانیں گے، اسی سے مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا غلام تیرا، بندہ تیرا. تو پھر در کسی اور کا نہیں، در بھی تیرا، در بھی تیرا. انشاءاللہ ملتا ہے. لاکھوں نے پایا، میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا. آپ بھی کیجیے اور انشاءاللہ کریم عطا کرے. میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں. آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں. حضرت امام حسن کا، یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا. اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا. امام حسن بیٹھے تھے، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا.
کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہہ دیتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہہ رہے مارے، میں مجرم ہوں۔ اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی، جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔
ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال 9-10 محرم نہیں، اپنا پورا دن، اپنی پوری راتیں، اپنا سارا سال 9-10 محرم بنانا ہے اور عاشورہ کا دن بنانا ہے۔ وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے، اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارا ہر دن عاشورہ کا ہوگا، صبر میں بھی، عطا میں بھی، توبہ میں بھی، مانگنے میں بھی، دعاؤں میں بھی، استغفار میں بھی، اللہ کی محبت میں بھی، عشق مصطفیٰ میں بھی، اور محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ، اصحاب محمد کی شہادتوں اور نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ہر دن اسی طرح روشن ہوگا، اور ہر دن انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا۔ آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں بس۔ وہ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں بس، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ عطا فرمائے۔